سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج سوشل میڈیا سے ایک ویڈیو مجھے ملی، میں نے کہا آپ کو آڈیو بھی سنوا دیتے ہیں۔ اس خاتون کی تصویر بھی کوشش کریں گے لگا دیں بورڈ پہ۔ اسلام 1400 سال سے کس طرح اسلام کے ساتھ سلوک کیا گیا، کس طرح ہم نے اس کو اپنے مطابق بنا دیا، اور جو حقیقی اسلام تھا وہ آج آپ کو بہت کم نظر آئے گا۔ پوری دنیا میں آپ نظر دوڑا لیں۔ یہ پہلے بات سنتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی توہین رسالت، توہین مذہب، توہین قرآن، توہین اسلام، اور ان کے ہاتھوں آئے دن ہوتی توہین انسانیت دیکھ دیکھ کر بس اب دل بہت بھر چکا۔ خوف آنے لگا ہے ایسی ناموس رسالت سے کہ جس کے ہاتھوں یوں آئے دن ناموس آدمیت تار تار ہو رہی ہو۔ ڈر آنے لگا ہے ایسے مذہب سے جو انسان کو حیوان بنا کر زندہ ہو، ایسے قرآن اور ایسے اسلام سے جو جب آنکھوں پر جنوں بن کر چھائے تو کوئی اپنا اپنا نہ لگے، کوئی انسان انسان دکھائی نہ دے۔ بس بہت ہو چکا اے خدا، اور نہیں اب بس، مجھے نہیں لینا دینا کسی ایسی رسالت سے جس کے نام پر خود میری ہی انسانیت لوٹے۔ کیا کروں گی ایسے مذہب کو میں پوچھ کر جسے پوجنے کے لیے مجھے حیوانیت کا ننگا ناچ ناچنا پڑے؟ کہ نہیں واسطہ مجھے کسی بھی ایسے دین اور مذہب سے جو خود مجھے ہی درندگی کی صف میں لا کھڑا کرے، کہ نہیں چاہیے مجھے تو ایسا خدا بھی کہ جو خود مجھ سے میری ہی انسان ہونے کی پہچان چھین لے۔ اچھا، یہ باتیں بہت مختصر سی لیکن بڑا وزن رکھتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں جو حالات مسلمانوں کے ہیں، جس طرح اسلام کو پیش کیا گیا، ہمارا جو پاکستان ہے وہاں آپ دیکھ لیں جس طرح اسلام کے نام پہ انسانیت پہ ظلم ہوتا ہے، مذہب کے نام پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ایسا ایسا سلوک ہوتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تاریخ دیکھیں، کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی مذہب ہے جس میں ظلم ہو، ایسے مذہب کو لوگوں نے کیا کرنا؟ کوئی آپ دیکھ لیں آج کے حالات میں، کوئی علاقہ دیکھ لیں محفوظ نہیں، کوئی کسی جگہ پہ بمباری کر کے لوگوں کو مار رہا ہے، کوئی کسی جگہ پہ حملے کر رہا ہے۔ کبھی کوئی بتایا جاتا ہے اتنے مسلمان مار گئے، اتنے کرسچن جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، اتنے یہودی جو ہے وہ مر گئے۔ مذہب کو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سمجھ نہیں پایا، جس طرح ابھی اس خاتون نے کہا کہ کیا کرنا ہے ایسے مذہب کو جس سے آپ کی عزت محفوظ نہیں، آپ کی انسانیت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ایسے مذہب کا کیا فائدہ؟ میرے حساب سے آج بھی آپ دیکھ لیں پاکستان میں جس طرح ہم نے یہ دکانداری شروع کی ہوئی ہے، اور مختلف علماء ہیں، ان کی مختلف رائے ہے، چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہم فتوے دے دیتے ہیں۔ کسی کو کہتے جی یہ واجب القتل ہے، کسی کو کہہ دیتے یہ کافر ہے۔ ویسے اگر آپ نظر دوڑائیں تو اسلام کی اگر بات ہم کر لیں تو کتنے لوگ ہیں وہاں پاکستان میں یا دنیا میں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے، لیکن جو اسلام کو غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کو ہم نے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا، مذہب کے نام پہ ایسا ایسا ظلم، ایسی ایسی داستان سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی مولوی زنا کرتا پکڑا جاتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرے اوپر شیطان نے حملہ کر دیا۔ اگر کوئی ڈکٹیٹر عرصہ دراز سے ظلم کرتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ پھر مذہب کا سہارا لیتا ہے، وہ کبھی حج پہ نکل جاتا ہے، کبھی عمرے پہ نکل جاتا ہے، اور انسانیت کا جنازہ نکالنے کے بعد آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں آئے دن نئی سے نئی داستان آپ کو ملتی ہے۔ ایسے ایسے ریپ کے کیس، ایسے ایسے لوگ وہاں پہ پکڑے جاتے جو آئے دن ظلم کی ایک داستان بن جاتے ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے یا کوئی بھی مذہب ہے؟ کیا یہ چیزیں سکھاتا آپ کو؟ اگر
تھوڑا سا کھلے ذہن سے سوچے تو جن ملکوں میں مذہب نہیں ہے، فرض کرے یہ جاپان ہے، چائنا ہے، یہ لوگ دائری ہیں، لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے، مگر آج وہ ترقی کی جس طرح راہ پہ چل رہے ہیں اور دوسرے ممالک ان کے محتاج ہیں۔ ہم مسلمان ہو کے بھی ایسے ممالک کے محتاج ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے، نہ ان کے ملک میں کوئی توہین مذہب ہوتی ہے، نہ کوئی توہین رسالت ہوتی ہے، نہ کوئی 295 سی لگتی ہے، نہ کوئی 298 سی لگتی ہے، نہ جھوٹے مقدمات بنتے ہیں، نہ عدالتیں جھوٹے کیس جو ہے ان کے فیصلے سنائے جاتے ہیں، نہ وہاں پہ آپ جو لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں یا جاپان میں یا دوسرے ممالک میں رہتے ہیں کوئی ملاوٹ ہوتی ہے، نہ وہاں پہ رشوت دی جاتی ہے، نہ وہاں پہ 2 نمبری کام ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ باتیں کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے جناب کیا وجہ کیا فرق ہے، تو وہاں پہ پھر آپ کے فتوے لگ جائیں گے، پھر آپ پہ یہ کہا جائے گا کہ انسان کمزور ہے، اور یہ ساری کمزوری جو ہے وہ اسلام میں پائی جائے گی اور کہیں نہیں پائی جائے گی۔ 40 سال پہلے ہم یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ان لوگوں کو 2 نمبر زندگی کا علم نہیں تھا، جرمنوں کو، یورپین کو۔ پھر ہم نے ان کو بتایا کہ جناب ایسے 2 نمبر زندگی گزاری جاتی ہے، ایسے فراڈ کیے جاتے ہیں، ایسے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں غیر ملکیوں نے آ کے ان کو بتائی، اور جس میں زیادہ اکثریت جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی۔ ہم مسلمان ممالک میں وہاں کے نیشنل تو ہیں مگر رہنا ہم پسند نہیں کریں گے۔ لیکن ذرا سی بات ہو جائے، کوئی ایسا بندہ جو کہنا شروع کر دے کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، اس کے لیے فوری طور پر یا کوئی اپنا مائنڈ چینج کر لیتا تو ہمارا فوری طور پر دعویٰ ہوتا کہ اب اس کا بیڑا غرق ہو جانا۔ ہماری سوچ ایک دم چینج ہو جاتی۔ جب آپ عقل کی یا شعور کی بات کریں گے تو وہ جو محبت ہوتی ہے وہ ساری نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں ہم اپنا مائنڈ بنا لیتے کہ بس اب یہ نہیں بچے گا۔ کبھی ہم مذہب کے نام پہ، کبھی ہم جن لوگوں کو مانتے ہیں ان کے نام پہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ آج کوئی اگر دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں چلا گیا تو وہ جناب یہی وجہ تھی کہ فلاں وجہ تھی، ہم فلاں مذہب کو مانتے تھے، فلاں فرقے کو مانتے تھے۔ ہزاروں لوگ دوسرے بھی ان ممالک میں آتے ہیں، وہ مختلف مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ شرک کی ذہنی طور پہ ایک ایسی فضا قائم کی ہوئی کہ اللہ پر بھروسہ جو نہیں ہے، اور اللہ کے نام پہ ہم لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ منافقین آپ دیکھ لیں، مسلمانوں میں غدار دیکھ لیں، لیکن جیسے ہی آپ اصل اور حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے تو آپ پہ یہ فتویٰ چل جائے گا یہ بندہ ہل گیا ہے۔ جب بھی آپ عقل کی بات کریں، جب بھی آپ شعور کی بات کریں، ہمارے نزدیک جو اسلام مذہب ہے، جو علماء بتا رہے وہ یہی ہے۔ کہیں بھی آپ چلے جائیں، کسی کے جہنم کی آگ، اس میں یہ ہو جائے گا، جہنم کی آگ میں یہ ہو جائے گا، ڈرانا دھمکانا، پھر خود ہی فتوے دے کے لوگوں کا مال لوٹ لینا۔ وہ جب لوٹ لیا تو یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ یہاں سے بھی آپ دیکھتے ہیں دھا لگتا ہے، وہ لگا کے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اپنی کمزوریوں کو ہم کمزوریاں نہیں سمجھتے، دوسرے کی معمولی سی کمزوری ہو تو وہ ہمارے لیے پہاڑ لگ رہی ہوتی ہے، اور ہم سارا دن جو مرضی کرتے، کوئی اس پہ فرق نہیں پڑتا۔ آج آپ دیکھ لیں جو سب سے بہترین لوگ بھی آپ میں پائے جاتے ہیں وہ بھی یہ عدل نہیں کر سکتے جو انگریز عدل کرتا ہے۔ جو انگریز کی عدالتوں میں یا جرمن یا کسی ملک کی عدالتوں میں ہوتا ہے وہ عدل نہیں کر سکتے۔ اور دعوے ہمارے یہ ہے کہ جناب دنیا کا سب سے بہترین مذہب جو ہے اسلام۔ زبانی دعوے، پریکٹیکل طور پہ آپ اپنی حالت دیکھیں، مذہب کے نام پہ جو ظلم پاکستان میں جو فتوے جاری کیے جاتے ہیں، کتنے بے گناہ لوگ آج تک مارے گئے،
کتنے لوگوں کے جنازے اٹھے، کتنے گھر برباد ہوئے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب کہانیاں کس سے اسلامی ممالک، شاید یہ افریقہ کے جو کرسچن ممالک وہاں بھی ہوں، غریب ممالک میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، امیر قومیں محنت کرتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ واٹس ایپ کھول لیں، صبح 1000 میسج آئے ہوتے دعاؤں کے، لوگ دعائیں بھیج رہے، صبح کا دن آپ کا اچھا گزرے، آپ پہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اور جیسے ہی دن گزر شروع ہوتا ہے، ہر بندہ 2 نمبری کی زندگی کے متعلق سوچ رہا ہوتا ہے کہ گیم کیسے ڈالیں۔ ایک کیمرہ بھی ہمیں لگ جائے یہاں پہ اوور سپیڈ کا، تو وہ بھی ہم بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی کا نام دے دے، کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پہ، میں دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ کوئی بھی مذہب ہے، اگر اس میں انسانیت آپ کی یا آپ کی جو عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، تو اس مذہب کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی۔ جب تک اخلاقی حالت آپ کی اس مذہب کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی، لوگوں کے فتووں کی وجہ سے، جب لوگ آپ کی زندگی کے فیصلے کرنے شروع کرتے، جب ایک بیانات دینے کے بعد لوگوں کو 1 سیکنڈ میں یہ بتا دیا جائے جناب آپ تو کافر ہیں، آپ مسلمان نہیں۔ ایک عرصہ ہو گیا ان ممالک میں، کبھی کسی نے یہاں پہ نہ کسی کو کافر کہا، نہ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے۔ صبح سے شام تک محلوں میں، گلیوں میں، پیر فقیر دربار، محفلیں لگی ہوئی ہیں، تمالیں پڑ رہی ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ ہر وہ کام جو اخلاقی طور پہ جائز نہیں، وہ ہم نے مذہبی طور پہ اپنایا ہوا ہے۔ اپنے وہاں پہ دیکھ لیں، پیروں فقیروں کے پاس عورتیں جوان لڑکیاں لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی، عیاشی کے اڈے بنے ہوئے، ان کو مذہب کے نام پہ بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، جس طرح اس خاتون نے بتایا، کہ یہ جو مذہب ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پائے۔ بہت سے لوگ جیسے ہی کوئی بات ہے، سوال کوئی کرے، تو وہاں پہ اعتراضات، اس کے جواب کے بجائے بس یہ کہہ دیتے استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ان کے پاس ہوتا۔ آج اس استغفار پڑھنے کے چکر میں پورا اسلام جو ہے اس کی جو حالت بن چکی ہے۔ چلے اپنی بات کر لیتے پاکستان کی، کہ لوگ وہاں رہنا پسند نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں یہاں سے کسی طرح نکل جاؤ۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ پھر ایسے باتیں کریں گے، اور آپ کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے پھر آپ ان کو جواب نہیں ہے، اس کو ڈرانا شروع کر دیں گے جہنم کی آگ سے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھ رہے آپ کہیں پہ بھی چلے جائے، یہ ہوگا وہ ہوگا جہنم میں، پھر تھوڑا سا چسکا ڈالنے کے لیے، تھوڑا ماحول چینج کرنے کے لیے دوسرا بھی، یہ وہاں دیکھ لیں 70 حوریں پھر سنا دیتے ہیں کہ لوگ ذرا ڈر بھی گئے، اور تھوڑا سا پھر ان کو خوش بھی کرتے۔ تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ واقعی ہم ٹھیک جا رہے ہیں، جس مذہب کا ہم پرچار کرتے ہیں، یا جس مذہب کے لیے ہم کہتے ہیں جی۔ اب بڑی زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو میں بتاؤں نا، آپ کے یا میرے بڑے مسلمان تھے، ان کے بڑے مسلمان تھے، اسی طرح وہ چلتا ہے۔ کسی نے ذاتی طور پہ، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہو کہ جو بچے یہاں یورپ میں پیدا ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان مان گئے، جو کرسچن کے گھر میں پیدا ہوا، بعد میں کتنے کے لوگوں کو آپ نے دعوت اسلام دے کے مسلمان کیا۔ یہاں پہ یورپ میں اگر فرض کرے میں آج کل جرمنی میں ہوں، مجھے یہ اسلام کی دعوت دے کے 100 گورے نہیں آپ دکھا سکتے جنہوں نے آپ نے اسلام کی دعوت دی کہ آپ مسلمان ہو جائے۔ ہاں، کسی نے شادی کر لی، کسی نے کوئی اور طریقہ ہوا، مگر دعوت کے ساتھ، اپنے نمونے کے ساتھ 100 بندے آپ اپنے کریکٹر کے ساتھ نہیں یہاں پہ گن سکتے کہ وہ مسلمان ہوئے۔ اگر کسی کو خود ہدایت آ گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ وجہ یہ کہ اسلام کو ہم نے پیش ہی غلط رنگ میں کیا ہوا۔ ہماری اخباریں دیکھ لیں، ہمارا یہ سب کچھ دیکھ لیں، ہمارے ہر علماء جو ہیں ان کی زبانیں دیکھیں،
ان کا طریقہ کار دیکھیں بتانے کا، ان کو یہ بتانے کہ کیسے کسی کو دعوت اسلام دینی، خود دین اسلام پہ چل۔ تو جناب غور کیجیے ان باتوں میں، اگر کوئی سوال کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بابا اس کا آپ بیڑا کرے جی اب یہ، یا کوئی مذہب چینج کر لے پھر ان کا چینج اب اس نے نہیں بچنا، کیا مطلب ادھر ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو بہترین زندگی گزارتے، لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں۔ تو یہ آپ نے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ مذہب نے آپ کو ٹھیک ہے ایک چیز بتا دی، لیکن چلنا آپ نے ہے۔ اگر آپ نہیں چل رہے تو اس میں مذہب کا کیا قصور؟ ہم چل ہی غلط رہے ہیں۔ ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔